قربانی واجب کس پہ ہے؟ تو قربانی کی وجوبیت کے لیے فقہا نے 6 شرائط رکھے ہیں. 6. پہلا یہ کہ مسلمان ہونا، کسی کافر پہ قربانی واجب. دوسرا یہ کہ بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی واجب. تیسرا یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا، یعنی کہ غیر مالک نصاب پر قربانی. مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب. اگر کوئی مسافر اگر قربانی دینا چاہے تو قربانی. عقل مند ہونا، عاقل ہونا، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 5-6 اشخاص ہیں جن پہ قربانی واجب ہے. اور کہا کہ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا. اگر کوئی بندہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر وہ ایک اور شرط ہے کہ آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہونا. تو آج کے دور میں غلام پہ تو ہے وہ شرط ہی محفوظ ہو گئی نا. آزاد ہونا، آزاد ہوگا، الحمدللہ ہم لوگ آزاد ہیں. لیکن مالک نصاب ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت میں کون ایسا بندہ ہے جو مالک نصاب ہے؟ کون ایسا ہے جو قربانی دے سکتا ہے؟ تو شریعت کا ایک رول ہے کہ مالک نصاب وہ بندہ ہے جو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہو. ایسا بندہ مالک نصاب ہے. اب 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کا وزن کیا ہوگا؟ تو آپ میکسیمم یہ سمجھیے کہ 52.5 تولہ چاندی کی وزن 653 گرام، یعنی کہ آدھا کلو اور 100 گرام سے زیادہ اگر کسی کے پاس چاندی ہو، ایسا بندہ مالک ہے. یا کسی کے پاس 92 گرام سونا ہو، 92 گرام سے 100 گرام سے بھی کم اگر سونا ہو تو ایسا بندہ مالک ہے نصاب ہے. اگر یہ بھی نہ ہو کسی کے پاس تو میں انڈین روپیز آپ کو بتا دیتا ہوں. میکسیمم کسی کے پاس 50 سے 55 ہزار روپے ہے تو ایسا بندہ مالک نصاب ہے. اگر نہیں ہے لیکن قربانی کے ایام میں اگر اتنے پیسے آ گئے آپ کے پاس، قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے اگر آ گئے آپ کے پاس تو آپ بھی کیا ہے؟ مالک ہے. زکات اور یہ والا میں بڑا فرق ہے. زکات کے لیے حولان حول شرط ہے، سال بھر تک آپ کے پیسہ آپ کے پاس رہنا پیسہ. لیکن اس میں حولان حول شرط نہیں ہے. اگر ابھی ہم فقیر ہیں نا، مالک نصاب نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کے ایام میں جو 3 دن 4 دن ہے ایام، اگر اس درمیان اگر پیسہ آ جاتا ہے آپ کے پاس کہیں سے تو ایسا بندہ کیا ہے؟ مالک ہے. اس پر قربانی واجب ہے. اصل میں مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی کے پاس اگر اتنا پیسہ ہو 50 سے 55 ہزار روپے، حاجت اصلیہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے وہ حاجت اصلیہ حاجت میں ہے. اور جو حاجت کے باہر ہو، جو یوز نہ ہو رہا ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد پیسہ ہے. تو اس پر کیا قربانی واجب ہے ایسے بندے پر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ تخمینہ لگائے نا تو کوئی ایسا بندہ نہیں بچے گا جس پر قربانی واجب نہیں. ہر ایک پر. آج کے زمانے میں کس کے پاس 50 ہزار روپے نہیں ہے؟ جو گھر چلاتا ہو، جو شادی شدہ ہو، تھوڑا بہت بھی کماتا ہو، تو اگر بیوی کے زیورات دیکھیں، وہ بیوی کے زیورات دیکھیں. اگر کوئی بزنس کرتا ہو تو مال تجارت دیکھ لیں. وہ کوئی چھوٹا موٹا بھی بزنس کرتا ہو، کرانے کی دکان بھی ہو، 20-25 ہزار روپے کا سامان بھی رکھتا ہو تو وہ ملا لے. کچھ کیش بھی رکھا ہوگا بندہ، LIC چلاتا ہوگا، ہے نا، کچھ اس کے فون پے ہوں گے، ہے نا، کچھ اکاؤنٹ میں ہوں گے، کسی کو قرض دیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ملائے گا نا تو کتنا 50 ہزار روپے نہیں ہو پائے گا؟ ہو جائے گا جی. لیکن لوگ رونا روتے ہیں کہ ہم مالک نصاب نہیں ہے. پتہ ہے لوگ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، کہا کہ جو مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. لیکن الحمدللہ وہی لوگ جو ہے خوشبو مار کر کے جو ہے مکمل اگلے صف پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمارے دیہات وغیرہ میں ایک بلا اور ہے. وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے تحت بہت سارے لوگ مطلب یہ ہے کہ گناہ گار ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہوتے کہ جو بندہ مالک نصاب ہوتا ہے نا، وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے 1 سال اپنی طرف سے قربانی کی، 1 سال اپنے ابا کی طرف سے کی، 1 سال اپنے اماں کی طرف سے کر دیا، 1 سال مرحومین کی طرف سے کر دیا، اور 1 سال جو ہے کسی اور بزرگ کے نام سے کر دیا. یہ قربانی ایسا نہیں ہے. آپ اگر مالک نصاب ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے. ہر سال آپ پہ قربانی واجب ہے اگر مالک نصاب ہوتے ہیں تو.
हाँ, अगर ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा आपके पास हैं तो अपने अब्बा अम्मी के नाम से कीजिए, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ये फितना जो है, बड़े लोग पूछते हैं कि नहीं हजरत हर साल हम ही करें, लोग क्या कहेगा, अब्बा जी नाराज हो जाते हैं कि हर साल बेटा अपने ही नाम से करता है। मैं बोला यार मालिक नसाब हो तो अब्बा जी के नाम से भी एक हिस्सा रख लो, क्या दिक्कत है। 7 हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह हिस्से तो बड़े सस्ते में भी आ रहे हैं, 1500, 2000, 1000, 1100 में तो हिस्से बट रहे हैं, तो क्यों नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है ना, हर साल अगर आप एक घर में, एक और बला ये है कि एक घर में जो है कई मालिक निसाब हैं, कई कई मालिक निसाब, 4 बेटे हैं ना, चारों ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं लोग, एक जगह रह रहे हैं, लेकिन चारों के पास अलग अलग पैसा है, लेकिन चारों मिला करके अब्बा जी के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं। एक माशाल्लाह बढ़िया बेहतरीन खस्सी ला लेंगे, समझ रहे हैं, देखिएगा थिंकिंग, बेहतरीन खस्सी लाएंगे और उसको जबा करेंगे और मुकम्मल जो है कहेंगे कि ये तो गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हुई जगह चारों में। भाई गोश्त खाने का नाम कुर्बानी नहीं है, अदर दिनों में भी आप गोश्त खाते हैं, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है। 4 अगर मालिक निसाब है घर में ना, तो चारों पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे मर्द हो या औरत हो, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं कि औरतों के पास भी अगर जेवर हो ना तो वो भी कुर्बानी। तो ये मसला खास तौर पर जहन नशी कर लें आप हजरात कि अगर 4 लोग हों तो 4, और हर साल ये बंदर बांटवारा नहीं होना चाहिए कि अपने अब्बा के नाम से अम्मा के नाम से, नहीं, अब्बा अम्मा अभी अगर मालिक निसाब है तो वो करें, बेटा अगर मालिक निसाब है तो बेटा भी करे, अगर नहीं करता है तो उसके सर से वजूबियत का जो बोझ है ना वो खत्म नहीं होगा जब तक कि वो कुर्बानी नहीं अदा करेगा। बंदा गुनाहगार, कुर्बानी तो बहरहाल हो जाएगी, अब्बा के नाम से करेगा तो हो जाएगी, लेकिन वाजिब तर्क नहीं हो पाएगा ना, जो उसके सर पर जो वजूबियत का जो सेहरा था वो खत्म नहीं हो पाएगा। समझ। एक और मसला ये भी